اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1.25 انبیاء بھیجے۔ ان انبیاء میں 313 اللہ کے رسول تھے۔ ان 313 میں 5 اولو العزم رسول ہیں۔ ان 5 اولو العزم رسولوں میں امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور سیرت النبی کا یہ 5واں درس ہے۔ سیرت النبی کے درس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر، اور سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کا ذکر اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، قل میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، میں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ ہوں۔ اس اعلان کے کرانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مشرکین مکہ میں جب آپ نے اعلان کیا تو مشرکین نے کہا تھا ہم تو پہلے سے ملت ابراہیمی پر ہیں، آپ ہمیں کس دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں؟ چنانچہ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ مریم کے 3 رکوع میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ قرآن مجید کے اندر آپ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی پڑھیے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بنتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو ان کی ماں کے ساتھ یہاں بیت اللہ میں جو ابھی تعمیر ہونے والا ہے، ابراہیم علیہ السلام تو ہاجرہ کو، اسماعیل کو علیہ السلام دونوں ماں بیٹے کو اتار کے مشکیزہ پانی کا پکڑا کے کچھ کھانے کی اشیاء بھی ساتھ دی اور واپس ہونے لگے۔ ہاجرہ نے پوچھا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر پوچھا شاید میری سوکن کے مشورے سے چھوڑے جا رہے ہو، یہ پوچھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہ دیا۔ پھر خیال آیا کہ اللہ کے خلیل ہیں، نبی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو، تو پھر پوچھا اللہ ہمارا کبھی ہادا، یہاں میں چھوڑنے کا آپ کے اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے سر ہلایا۔ پہلے ہاجرہ نے بیوی ہونے کی حیثیت سے سوچا، پھر ہاجرہ نے ماں ہونے کی حیثیت سے سوچا کہ میرے شوہر ہیں، میں بیوی ہوں، مجھے بیوی کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میکے تو نہیں ہے، میرے بھائی کا گھر بھی نہیں ہے، بوادٍ غیر ذی زرع ہے، جہاں موت کے سارے سامان نظر آ رہے ہیں لیکن زندگی کا ایک بھی سامان نہیں ہے، آپ یہاں چھوڑے جا رہے ہیں۔ پھر خیال آیا میں اسماعیل کی ماں ہوں، وہ چھوٹا ہے، کیا بنے گا ہمارا؟ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اشارتاً کہا، سر ہلا کے جواب، سر ہلاتے ہوئے سر ہلایا، اور سر ہلانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حکم اللہ کا ہے، تو پھر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو سوچا وہ ایمان والی بندی کی حیثیت سے سوچا، اللہ کی بندی کی حیثیت سے سوچا کہ اگر اللہ کا آپ کو یہی حکم ہے کہ اس کو ایسی جگہ پہ چھوڑ کے آؤ، تو اللہ ہمیں یہاں لا کر ہلاک نہیں کرنا چاہتا، ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کہا اذن لا یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر ہمیں ضائع کرنا ہوتا تو پیچھے جگہ ہوتی، یہاں اللہ کوئی مجھ سے اور میرے بیٹے سے کام لینا چاہتا ہے۔
پھر مقام دیکھو، شان دیکھو، جب اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئی کہ اللہ مجھ سے کام لینا چاہتا ہوگا، تو اس لیے پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے خوراک کے لیے، اپنے بچے کی خوراک کے لیے صفا سے مروہ، مروہ سے صفا چکر لگاتی ہیں۔ وہ تو خوراک کے لیے اس نیت سے دوڑ رہی ہیں کہ اس بلندی پہ، اس بلندی پہ دیکھوں شاید کوئی بشر نظر آ جائے، کوئی انسان نظر آ جائے، کوئی مدد مل جائے، کوئی کھانے پینے کی چیزیں مل جائیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چکر لگا رہی ہے۔ اللہ قیامت تک آنے والے انسان تو کیا، انبیاء کے لیے ہاجرہ کی اس عمل کو سنت قرار دیتے ہوئے سب حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے اس ہاجرہ کی سنت کو لازم قرار دیا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس اسعوا، اے لوگو سعی کیا کرو، ان اللہ کاتب علیکم السعی، اللہ تبارک و تعالی نے تم پر سعی کو لازم قرار دیا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب خود عمرہ کرنے کے لیے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابدأ کما بدأ اللہ، میں اسی طرح سعی کروں گا جس طرح اللہ نے سعی کرنے کا حکم دیا ہے، جس طرح اللہ نے سعی کا تذکرہ کرتے ہوئے جس سے ابتدا کی، میں بھی اسی سے ابتدا کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ میں سے ہے۔ تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام یہاں چکر لگا رہی ہے۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ گزشتہ درس میں تذکرہ کر چکا ہوں، اب آگے کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑی تمہیدی باتیں آ گئی تھی اور ضروری تھی، اس کا تذکرہ کر دیا ہے۔ تو حضرت ہاجرہ واپس آئی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں والی جگہ سے، وہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسی جگہ سے پانی نکل رہا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اس کی منڈیر بناتے ہوئے، دیوار بناتے ہوئے، بند بناتے ہوئے کہا، زم 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 زم۔ یہ سریانی زبان میں بھی اس کا معنی بنتا ہے ٹھہر ٹھہر، اور عربی میں بھی اس کا معنی ٹھہرنے کے بھی آتا ہے۔ محدثین نے، مفسرین نے تقریباً 8 سے 10 تک ان زمزم کہنے کی وجوہ کا ذکر کیا، لیکن ان میں سے 1-2 کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ لغت عرب میں زمزم کثرت کے معنی میں آتا ہے، کثیر کے معنی میں، چونکہ زمزم کا پانی بھی بہت ہے، بہت زیادہ ہے، ہزاروں سال سے چلا آ رہا ہے اور آج تک چل رہا ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں حجاج وہاں بھی سیراب ہوتے ہیں، مدینہ بسکینہ میں بھی پہنچتا ہے، پھر حجاج یہاں اپنے ساتھ بھی لے کے آتے ہیں۔ بہت زیادہ پانی، اس کو زمزم کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کثیر پانی، یعنی بہت زیادہ پانی۔ دوسری وجہ یہ علماء کرام نے یہ بیان کی ہے، زمزم ماخوذ ہے زم سے۔ زم کا معنی ہے، زم کا معنی باندھنے، رکاوٹ ڈالنے۔ جس وقت پانی نکل رہا تھا تو حضرت ہاجرہ منڈیر بناتے ہوئے کہنے لگی، زم زم، رک جا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پہ رحم فرمائے، انہوں نے منڈیر بناتے ہوئے کہا زم زم۔ اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو یہ ابلنے والا اور جاری ہونے والا چشمہ بن جاتا۔ اب کنواں ہے، مشینیں لگا کر، موٹریں لگا کر، پریشر پمپ کے ذریعے پانی کو کھینچا جاتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا زم زم، تو اس وجہ سے اس کا نام زم زم پڑ گیا۔ یہ کا معنی ہے منڈیر بنانا، بند باندھنا اور رکاوٹ ڈالنے کے۔
زمزم کو شراب الابرار کہا، نیک لوگوں کا مشروب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شوق سے پیا کرتے تھے۔ تفسیر روح البیان والے نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بات نقل کرتے ہوئے، قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں صلو فی مصلی الاخیار، کہ تم نیک لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ پر نماز پڑھو۔ وشربو من شراب الابرار، اور نیک لوگوں کے مشروبات میں سے پیو۔ قیل لابن عباس، پوچھا گیا عباس سے ما مصلی الاخیار، نیک لوگوں کی جگہ کون سی ہے جہاں نیک لوگ نماز پڑھا کرتے تھے؟ قالا تحت المیزاب، وہ جو بیت اللہ کا اوپر نالا لگا ہوا ہے نا، اس کے نیچے نیک لوگوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ قیل وما شراب الابرار، نیک لوگوں کا مشروب کیا ہے؟ قالا ماء زمزم، کہا وہ زمزم کا پانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے بڑے فضائل بیان کیے۔ صحیح مسلم میں ہے انہا مبارکۃ و انہا طعام طعم، کہ زمزم برکت والا پانی ہے اور سیر کر دینے والی غذا ہے، جس کے بارے میں یوں کہا گیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ کسی نے کہا تھوڑا سا پانی پیا، تھوڑا سا پانی پیا، یاد رب کو کیا، بھوک بھی مٹ گئی، پیاس بھی بجھ گئی۔ یہ زمزم کی خصوصیت ہے۔ طبرانی میں عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، روئے زمین پر بہترین پانی زمزم کا پانی ہے۔ یہ جنت کی نہروں سے بھی اعلیٰ، آب کوثر، حوض کوثر سے بھی اعلیٰ۔ روح البیان والے نے وجہ لکھی ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس آب زمزم سے 3 رسولوں کی یادیں وابستہ ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے رسول، انہوں نے پر مارا۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول، ان کی ایڑیاں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زمزم کا پانی پیا، خود ڈول ڈالا، خود ڈول کھینچا، اور کھینچنے کے بعد پانی پیا، جو ڈول میں بچ گیا اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب مبارک ڈال کے دوبارہ اس کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ معراج کے سفر سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، اس کے لیے بقیہ ساز و سامان، دل کے آپریشن کے لیے جتنا ساز و سامان تھا وہ تو آسمان سے لائے، لیکن پانی، جس پانی سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھویا گیا، وہ جنت کا پانی نہیں تھا، وہ کوثر کا پانی نہیں تھا، وہ بلکہ آب زمزم تھا۔ افضل رسول کے، افضل جسم کے، افضل عضو، افضل دل کو افضل پانی زمزم سے دھویا گیا۔ جامع الصغیر میں روایت ہے زمزم کا پانی جس پیٹ میں ہو اس پیٹ کو آگ نہیں چھو سکتی، اس پیٹ میں آگ داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ آب زمزم اور جہنم کی آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو کیا مطلب؟ جو ایمان والا مومن بندہ زمزم کا پانی پیے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا۔ ابن ماجہ میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم کے فوائد کا خلاصہ ذکر کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں،
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کا پانی جس نیت جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس کی وہ نیت اور اس مقصد کو اللہ پورا کر دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم طعام طعم و شفاء سقم، زمزم غذا بھی ہے دوا بھی ہے، ہر بیماری کی دوا اور ہر بیماری سے شفا کا ذریعہ ہے۔ آب زمزم کا تذکرہ ہو جائے پھر انشاءاللہ ہم بھی اپنے مقاصد کو مد نظر رکھ کے انشاءاللہ پئیں گے تو اللہ تعالی ہمارے مقصد کو بھی آپ کے مقصد کو بھی اللہ پورا کر دے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جس وقت آدمی زمزم پینے کا ارادہ کرے نئے ہاتھ میں پکڑ کر یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ زمزم جس مقصد اور جس نیت کے لیے پیا جائے تو اس مقصد کو پورا کر دیتا ہے، تو میں اپنی اس مقصد کے لیے میں اپنی اس نیت کے لیے پانی پیتا ہوں، تو بھی مجھے اس مقصد میں کامیاب فرما دے، میرے اس مقصد کو پورا کروا دے۔ زمزم پینے کی دعا بھی منقول ہے، کچھ لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے، اور وہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہے، وہ جب آب زمزم پیا کرتے تھے، زمزم کا پانی پیا کرتے تھے، تو وہ یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یا اللہ میں سوال کرتا ہوں نفع والے علم کی اور وسعت والے رزق کی اور ہر قسم کی شفا کی بھی درخواست کرتا ہوں اور اس کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت حاکم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی اگر شامل کر لیے جائے وَقَلْبًا خَاشِعًا وَذُرِّيَّةً طَيِّبًا، یا اللہ ڈرنے والا دل چاہتا ہوں اور پاکیزہ اولاد کا طلبگار ہوں۔ تھوڑا سا میں نے کہا تو آب زمزم کا، اس پہ اور حدیث مبارکہ بھی ہیں اور بھی بڑے فضائل ہیں۔ زمزم کا یہ کنواں اور یہ چشمہ جاری ہو گیا تو اوپر سے پرندے آنے لگے، اور ادھر یمن میں سد معارب ایک دیوار تھی، سد کہتے ہیں دیوار کو، جیسے سد یاجوج، سد ذوالقرنین، دیوار چین، تو سد معارب یہ ایک قسم کا ڈیم بنا ہوا تھا، یہاں پانی رکتا تھا، تو یمن والے اور دائیں بائیں لوگ اس کو استعمال کرتے تھے۔ یہ جو معارب کی سد معارب تھی یہ ٹوٹ گئی، پانی کے جمع ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو یمن والے لوگ ادھر سے ہجرت کرنے لگے کہ پانی نہیں ہے، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی پر ہے۔ اور جدید سائنس نے بھی لکھا ہے کہ 80% انسان کے خون میں پانی ہے، 20% بقیہ اجزاء ہیں، تو یہاں بھی دیکھے پانی، تو ان کو جب پانی نہیں ملا تو وہ دائیں بائیں کا رخ کیا، یہ قافلہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ دور پرندے اڑتے نظر آتے ہیں، اور یہ علامت تھی، نشانی تھی، اس وقت کوئی اور تو آلات نہیں تھے، انہی پرندوں کے ذریعے سے وہ سمجھ جاتے، وہ کہتے ہیں ادھر کوئی پانی لگتا ہے۔ ایک آدمی بھیجا تیز رفتار سواری پہ، وہ آیا اور واقعی وہ آ کر واپس گیا اور ان کو پیغام دیا ہاں وہاں پانی کا چشمہ ہے، وہاں ایک بوڑھی ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ یہ سارے کے سارے یمن سے جو آئے تھے نا، یہ انہوں نے اپنا رخ اس بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ ادھر حاجرہ جہاں بیٹھی ہوئی تھی، جو اللہ کا گھر بننے والا ہے، بیت اللہ تعمیر ہونے والا ہے، اس کا رخ کر دیا، اور وہ سارے پہنچ گئے۔ اور عرب میں خوبیوں کا تذکرہ کرنا چاہیے، عرب کی خوبیوں کا۔ عرب کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی تھی کہ انہوں نے آ کر کہا اماں ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، ہم یمن سے چلے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں، آپ ذرا اندازہ کریں کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں۔
ہمارا پانی ختم ہو چکا ہے، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ تو سبحان اللہ، اماں جان نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ جی کیا شرط ہے اماں جان؟ کہا اس پانی پر میرا اور میرے بیٹے کا حق ہوگا، یہ ہماری ملکیت ہوگی، تمہاری ملکیت نہیں ہوگی، تم پانی استعمال کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور تاریخ کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اماں جان نے کہا پانی تم لینا، لیکن اس پانی کا معاوضہ ہم لیں گے۔ تو یہ جو یمن سے چل کے آئے ہیں نا، یہ اصل عرب ہیں۔ گزشتہ درس کا ہمارا عنوان یہی تھا، ام العرب المستعربہ۔ حضرت ہاجرہ ام العرب المستعربہ ہے کہ عربی سیکھنے والے کی ماں اسماعیل علیہ السلام کی اپنی زبان عربی نہیں ہے، ننیال کے لحاظ سے اسماعیل علیہ السلام کی زبان قبطی ہے، باپ کے لحاظ سے آپ کی زبان عبرانی ہے، تو اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی عربی زبان چلتی ہے، پھر یہ عرب اولاد چلتی ہے، اور اسی اولاد میں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونی ہے۔ تو یہ یمن سے آنے والے یہ اصل عرب تھے، یہ عرب بولنے والے تھے، یہ قبیلہ جرہم ہے، یہ یہاں آ کر آباد ہوئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ آبادی ہونا شروع ہو گئی۔ قبیلہ جرہم یہاں آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً سال میں 1-2 دفعہ چکر لگاتے، اور ان کے آنے کا بھی سٹائل ایسا ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے آتے، بعض اوقات تو رات بھی نہیں رہتے تھے، سواری پہ کھڑے کھڑے خیر و آفت پوچھ کر چلے جاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام 8 سال کی عمر پہنچے تقریباً، تو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا تذکرہ آتا ہے، ذبیح اللہ۔ قرآن تو بتاتے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب اس واقعے کی تفصیل کی طرف نہیں جائیں گے، تو اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے پہ تیار، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے پہ تیار، لیکن اللہ کی تو کچھ اور ہی منشا تھی۔ وہ تو آپ تو ایمان والے ہیں، پہلے سے ساری چیزیں الحمدللہ آپ کے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن چونکہ ایک تذکرہ چل رہا ہے سیرت النبی کے عنوان سے، سیرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، سیرت ہاجرہ علیہ السلام بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور آج اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ اس انداز سے۔ لیکن یہودی یہاں کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں، بلکہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ وہ انکار کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کا، اسماعیل علیہ السلام کی انسلٹ کرتے ہوئے توہین، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی اولاد میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بنی اسرائیل آ رہی ہے، اور یہ بنی اسرائیلی پھر یہودی بنے ہیں، یہودی یہاں سے آئے ہیں، تو وہ اس لیے اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جمہور علماء، تمام مفسرین کا یہی نظریہ ہے کہ کون ذبیح اللہ ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اچھا، قرآن مجید بھی خود اشارہ کرتا ہے، جہاں اسماعیل علیہ السلام کے ذبح ہونے کا تذکرہ ہے، آگے چل کے اللہ کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بعد کا تذکرہ ہے، تو یہ اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور جمہور علماء کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، اور حضرت ہاجرہ کا اس مکہ کی وادی میں آنے کا سبب بھی اسماعیل علیہ السلام ہے کہ حضرت سارہ کو ابھی تک بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو حضرت ہاجرہ کو جب بیٹا پیدا ہوا تو ادھر حضرت سارہ کا بھی مشورہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کا بھی یہی حکم تھا۔ تو ذبیح اللہ کون ہوئے؟ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر جس وقت
سیدنا اسماعیل علیہ السلام 16 یا 17 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جو میرے خلیل میرے گھر کی تعمیر کرو، بیت اللہ کی، بیت العتیق کی، یعنی بنائے کعبہ، کعبہ کی تعمیر کرو۔ سورۃ البقرہ میں اس کا تذکرہ ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو دھیان میں لاؤ جب اس کی بنیادوں پر اس کو کھڑا کیا جا رہا تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے بانی نہیں ہیں بلکہ مجدد ہیں، اس کی نئے سرے سے تعمیر کر رہے ہیں، اور اس کے بانی سیدنا آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ گزشتہ دروس میں اس کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کون سا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے۔ فرمایا دوسرا گھر کون سا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ان دونوں کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا۔ تو صحابی حیران ہو گئے، ان کے ذہن میں یہی تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس بنایا، تو یہ تو 40 سال کا عرصہ نہیں، یہ تو بہت زیادہ عرصہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ خانہ کعبہ کی تعمیر پہلی تعمیر آدم علیہ السلام نے کی، اور بیت المقدس کی پہلی تعمیر بھی آدم علیہ السلام نے کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے یہ انہی بنیادوں پہ کی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ جو حضرت آدم علیہ السلام نے جہاں تعمیر کی تھی انہی بنیادوں پر کھڑا کیا ہے۔ اور سورۃ الحج میں اس کا تذکرہ ہے، ذرا دیکھیں سورۃ الحج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے، آیت نمبر 26 ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کو واضح کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک بہت رد و بدل آ چکا تھا، بڑے دنیا میں انقلاب آئے، بڑے سیلاب آئے، طوفانی سیلاب آئے، اور یہ عمارت بہہ چکی تھی، صرف اونچی اور بلند جگہ اور ایک ٹیلا نما جگہ رہ گئی تھی، نہیں تو یہ بقیہ اس کی کوئی بنیادیں نہیں تھی، لیکن تقدس اس کا تھا۔ لوگ اس کے ارد گرد آ کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ ترمذی شریف میں قوم عاد کا تذکرہ آتا ہے جب ان کے ہاں 3 سال تک بارش نہیں برسی تو وہ آ کر یہاں دعا کیا کرتے تھے، یہاں آ کر گھر نہیں تھا لیکن ان کے دل میں اس جگہ کی محبت رکھی ہوئی تھی۔ اگرچہ وہ قوم اپنے نبی کو جھٹلانے میں کسر نہیں چھوڑی، شرک میں کمی نہیں کی، لیکن اس جگہ کا تقدس ان کے دل میں تھا۔ تو فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے واضح کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ شریف کی جگہ کو، کیسے واضح کیا؟ تو حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو بھیجا، بادل نے بالکل اسی بنیادوں کے اوپر سایہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس وقت ان کی 16-17 سال عمر ہو چکی تھی، وہ باپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے تھے اور معمار اور مزدور کا کام ہو رہا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی تعمیر کے لیے آئے، اللہ نے بادل کا سایہ کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی جگہوں پہ کھدائی کی تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادیں نکل آئی۔ اس کو سورۃ بقرہ میں فرمایا قواعد من البیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں تعمیر کعبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 باتوں کا حکم فرمایا۔ پہلا حکم یہ دیا اللہ تشرک بھی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ زمین پر محترم ترین گھر ہے، اور قرآن مجید بتاتا ہے اِنَّ اول بیت وضع للناس، یہ سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے۔
اور اگر یاد رکھ لیں تو جبل ابی قبیسہ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا حکم کیا دیا؟ اس گھر کی بنیاد اللہ کی توحید پر رکھی گئی ہے، لہذا اس گھر کو شرک کی آلودگیوں سے پاک رکھنا. اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی اس وقت اس بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہوں گے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کیا حکم دے رہا ہے کہ میرے اس گھر کی تعمیر کرو اور اس کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنا ہے. کیوں؟ کہ اللہ کی خاص رحمت کی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، عبادت کرنے والوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. تو پہلا حکم کیا دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا. آگے ہے وطہر بیتی للطائفین، اور میرے گھر یعنی بیت اللہ شریف کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. شرک کی باطنی نجاستوں کا پہلے تذکرہ آ گیا، اور اب ظاہری نجاستوں سے اس کو صاف رکھو، پاک صاف رکھو. والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی یہ جگہ پاک ہو. اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو چند لوگ ہیں، چھوٹا سا ایک محلہ بنا ہوا ہے، میں لوگوں میں کیسے اعلان کروں؟ میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ فرمایا خلیل تیرا کام ہے آواز لگانا، اور میں اللہ کا کام ہے آواز کو پہنچانا. آواز تو لگا، روئے زمین پر جتنے انسان بس رہے ہیں ان تک آواز پہنچانا میں اللہ کا کام ہے. بلکہ روایات میں آتا ہے جو شکم مادر میں ہیں ان تک بھی آواز کو میں پہنچاؤں گا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج، لوگوں تم پر اللہ نے حج کو فرض قرار دے دیا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب حج کا اعلان کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا یاتوک رجالا، لوگ تیرے پاس حج کے لیے پیدل آئیں گے، اپنی سواریوں پر چل کے آئیں گے. والا کل ضامر، دبلی پتلی اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں گے. اس زمانے میں تو اونٹنیاں، گھوڑے اور خچر کی سواری تھی، تو فرمایا پیدل بھی آئیں گے، ان سواریوں پر بھی چڑھ کے آئیں گے، تیرے پاس لوگ آئیں گے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا رہے تھے. اب جب تعمیر ہو رہی تھی تو اب تعمیر تو بلند ہوتی جا رہی ہے، تو اب اوپر جانے کے لیے کوئی شٹریں کا تو انتظام تھا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر دیا، اس پتھر پہ کھڑے ہوتے. اگر آپ کا جی چاہتا کہ اوپر کو جانا ہے تو وہ پتھر اوپر کو ہو جاتا، آپ نیچے اترنا چاہتے تو پتھر نیچے ہو جاتا. اور یہ مقام ابراہیم پر وہ پتھر رکھا ہوا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر بیت اللہ کے ساتھ تھا. اور یہ بھی کیسے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ پتھر اللہ نے دیا، یہ پتھر پر چڑھ کر یہاں تعمیر کرتے تھے. پھر جہاں مقام ابراہیم ہے یہاں پتھر کو لا کر دور کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ تعمیر میں یہ تعمیر ٹھیک ہے یا کوئی ٹیڑھا پن تو نہیں ہے، یہ اینٹیں اور پتھر ٹھیک لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو دیکھنے کے لیے یہاں آتے تو یہ پتھر یہاں لے آتے، تعمیر کرتے تو پتھر وہاں لے جاتے. اب جب بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو اللہ نے ایک پتھر جنت سے بھیجا تھا. نادر الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بیاضا من اللبن وسودته خطایا بنی آدم. اللہ نے ایک پتھر بھیجا تھا جنت سے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، یہ آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ لگایا تھا. پھر یہ جب سیلاب آیا تو یہ پتھر بھی بہہ گیا، ایک پہاڑ کے قریب پہنچ گیا. پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کر رہے تھے تو یہ آواز ہی غیب سے کہ ایک پتھر یہاں ہے، اس کو بھی اٹھا کے بیت اللہ کے ساتھ لگا دو. تو وہ پتھر بھی حجر اسود کو بھی یہاں لگایا گیا.
اچھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد یہ پتھر یہاں رہا، بالکل یہاں، پھر چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی یہ پتھر یا قریب تک رہا۔ حضرت عمر کے زمانے کے قریب، اب ابو بکر صدیق کے زمانے کے متصل بعد حضرت عمر کا زمانہ تھا، تو یہ پتھر سیلاب کے آنے کی وجہ سے بیت اللہ سے ہٹ کر یہ جہاں اب آیا ہوا ہے اس جگہ تک پہنچ گیا۔ صحابہ کرام نے جب اس کو دیکھا تو مشورہ کیا کہ اس کو کہاں کیا جائے، تو پھر صحابہ کرام نے کہا اس کو یہاں رہنے دو، وہ ساتھ جب ہوتا ہے تو حاجیوں کو طواف کرنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ انہوں نے پیچھے جو ہٹا ہوا تھا انہوں نے کہا یہاں رہنے دو، اور انہوں نے اس وقت سوچا کہ مجمع جتنا ہے اتنی جگہ ان کے لیے کافی تھی، لیکن اللہم زد فزد، سبحان اللہ، یہ دن بدن مجمع بڑھتا جا رہا ہے۔ پاکستانی حکومت جتنا عمرہ مہنگا کر رہی ہے اتنا لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ تو قیامت تک انشاءاللہ سلسلہ ایسے چلتا رہے گا۔ تو انہوں نے اپنے خیال کے مطابق پتھر کو پھر یہاں رہنے دیا۔ اللہ کی منشا بھی یہی تھی، سیلاب کے ذریعے بہہ کر یہ پتھر بیت اللہ سے ہٹ کر یہاں قریب آ گیا۔ اور یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے نا، اس کے بالکل سید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نماز پڑھائی تھی، ایک دن اول وقت میں، ایک دن آخری وقت میں۔ یہ ملتزم کے مقام کے سامنے ابراہیم علیہ السلام پھر بھی آتے رہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو چکی تھی، جب وہ گھر پہنچے تو اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا آپ کے شوہر کہاں ہیں، اسماعیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ گھر میں نہیں ہے۔ تو پوچھا گزر اوقات کیسی چل رہی ہے؟ تو اس نے شکوہ کیا، شکایت کیا کہ فقر و فاقے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، تو اس لیے فقر و فاقے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پیغام دیا کہ آپ کے شوہر آ جائیں تو ان سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام آئے، سوال جواب ہوئے، جب اس نے بتایا کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سمجھ گئے، فرمایا یہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا کہ میں تجھے طلاق دے دوں، لہذا تجھے چھٹی، تجھے طلاق، لہذا تجھے طلاق ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور شادی کی۔ پھر عرصہ دراز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اور جب دوبارہ آئے تو اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں نہیں تھے، اندر ان کی بیوی تھی۔ پوچھا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی شکار پہ گئے ہیں۔ کہا کیسے وقت کیسے گزر رہا ہے، کھانے پینے کے اسباب کیسے ہیں، گزرکات کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا شکار کر کے آتے ہیں، تازہ تازہ گوشت کھاتے ہیں، الحمدللہ بڑی نعمتیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہوئے کہا اپنے شوہر کو کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ تو بہرحال پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر بیت اللہ میں، اس مکہ میں بت کیسے آئے؟ ہم انشاءاللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے قریب ہو رہے ہیں، تو یہ بت کیسے آئے؟ تو اس حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، تفسیر روح المعانی والے نے، روح البیان والے نے اور دیگر مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے، اول من غیر دین ابراہیم علیہ السلام عمر ابن لحی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت چلی آ رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام نے جو دین کی اشاعت کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرب، حجاز، یمن، حضرموت کے لیے نبی بنایا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے بہت ساری قوموں میں اتفاق و اتحاد پیدا ہو گیا، اور یہ ملت ابراہیمی کی اشاعت ہو رہی ہے۔ تو اس میں شرک کیسے آیا؟ علماء کرام نے، مفسرین کرام نے لکھا ہے اول من غیر دین ابراہیم علیہ السلام عمر ابن لحی، ابراہیم علیہ السلام کے دین میں سب سے پہلے شرک ایجاد کرنے والا، دین کو بدلنے والا، شرک کی آبیاری کرنے والا وہ عمر ابن لحی ہے۔ یہ اعمال کا قوم کی طرف گیا، وہاں دیکھا تو وہاں بت تھے، سونے کے بت، چاندی کے بت، پیتل کے بت، لکڑی کے، مٹی کے، تو مختلف بت بنائے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے بت ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں۔
اصل عبادت تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں، لیکن کوئی نظر محبت، نظر عقیدت، کوئی چیز سامنے تو ہو جس کے تصور پر ہم عبادت کریں، پوجا کریں، اور شرک ایسے آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جو شرک آیا تھا نا، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، وَدًّا وَلَا سُوَاعٌ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، تفاسیر قرآن پاک کی تفسیر دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح آیا تھا۔ پہلے تعظیم ہوتی ہے، تو عمر ابن لوہی نے جب دیکھا، اس کے عقل میں بات لگی، اس کو یہ اچھا لگا، اس نے کہا چلو ایک بت مجھے بھی دے دو۔ وہ جو بت لے کے آیا، اس بت کا نام تھا ہبل۔ اس نے آ کر یہاں رکھا اور کہا کہ آپ بھی اپنے اپنے بت بنا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے شرط لگائی، پتھر یہاں کا، مٹی یہاں کی، اور کسی علاقے کی مٹی نہ ہو۔ اس میں بھی اس نے اپنی تجارت کو سوچا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے، ایک آدمی سفر پہ چلا گیا، اپنا بت لے جانا بھول گیا۔ جب بت لے جانا بھول گیا تو اس کو خیال آیا، او ہو میں تو بت بھول آیا، اب عبادت کرنی ہے تو کیسے کروں؟ اس مٹی سے بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے شرط کی تھی کہ تم اسی مٹی اور اسی پتھر سے بناؤ گے اور اپنے اپنے بت اس میں رکھو گے، اور جن کے ساتھ ناراضگی ہوتی ان کے خداؤں کو بھی بیت اللہ سے نکال دیتے۔ اب اس کے دل میں خیال آیا تو اس کے پاس کھجوریں تھیں۔ انہوں نے کہا چلو یہ کھجوریں تو اسی علاقے کی ہیں۔ اس نے اس کھجوروں کو آٹے کی طرح کیا، معجون بنایا، اور پھر اس کے اپنے تصور میں جو جیسا بت اس کے گھر میں تھا، بیت اللہ میں تھا، اس کی شکل میں اس نے اس کو بنا دیا۔ پھر اس کی عبادت شروع کر دی۔ چلتے چلتے اس کو بھوک لگی۔ جب بھوک لگی تو پھر اس نے اپنے خدا کو کھانا شروع کر دیا، اپنے خدا کو کھانا شروع کر دیا۔ پہلے اس کی ٹانگ کھائی، پھر دوسری ٹانگ کھائی، پھر اس کا بازو کھایا، تو وہ سارے خدا کو کھا گیا۔ ایک صحابی ایمان لائے۔ صحابی ایمان لانے کے بعد اس نے کہا اوروں کو بتوں نے فائدہ دیا نہیں دیا، لیکن مجھے میرے بت نے فائدہ دیا۔ تو دوسرے صحابہ پوچھے کیسے تجھے دوسرے بت نے فائدہ دیا؟ استغفر اللہ، بت کیا فائدہ دیتا ہے؟ اس نے کہا ہاں فائدہ دیتا ہے مجھے یہ اس نے کہا ہاں مجھے فائدہ دیا۔ انہوں نے کہا تجھے کیا فائدہ دیا؟ اس نے کہا میں جا رہا تھا، میں نے راستے میں اس کو رکھا، میں سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تھکا ہوا تھا، آرام کرنے کے لیے بیٹھا، لیٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے دیکھا کوئی جانور آیا، اس پہ مود کے چلا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ میرا خدا ہے، جو خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکا اس جانور سے تو میری کیا کرے گا؟ میں نے اس کو پھینک دیا، مجھے یہ فائدہ دیا کہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ خدا نہیں ہے، ہو سکتا یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس کے بعد یہ تو ہو گیا حبل، تو پھر لات، منات، عزا، یہ کیسے ہے؟ یہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اس کا تذکرہ اگلے درس میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ سیرت النبی کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ نصیب فرمائے، اور ملت ابراہیمی پر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تعالی تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔